ہے وہ راستہ معطر ہو جاتا ہے۔ صدیق نے اپنے گھر میں سونگا کہ کائنات کے تاجدار کی خوشبو آ رہی، دروازے پہ دستک ہوئی، جلدی سے دروازہ کھولا، سامنے بدر تمام کو دیکھا کہ آج ماہ تمام ابو بکر کی چوکھٹ پہ اتر آیا ہے۔ فرمایا آقا اس رات گئے آپ کہاں سے؟ فرمایا ابو بکر آج مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا جس خدا نے مجھے ہجرت کا حکم دیا اس نے تجھ کو بھی ہجرت کا حکم دیا ہے۔ صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہہ لگے یا رسول اللہ اسمانی رب العرش من فوق العرش، کیا عرش والے نے میرا نام لے کے حکم دیا ہے؟ آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا۔ نبی نے صدیق کی آنکھوں میں جگمگاتے ہوئے تاروں کو دیکھا، فرمایا صدیق خوش ہو جا کہ عرش والے نے تیرا نام لے کے حکم دیا ہے کہ اس سفر میں اور گجرانوالے کے لوگوں یاد رکھنا کہ اس سفر میں جو نبی کی زندگی کا سب سے مقدس سفر تھا، نبی نے بہت سے سفر کیے، بے شمار سفر کیے، بدر کی طرف سفر کیا، حنین کی طرف سفر کیا، احد کی طرف سفر کیا، حدیبیہ کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، لیکن نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ سفر دو ہیں، ایک زمین کا سفر، ایک آسمان کا سفر۔ زمین کا سفر ہجرت کا سفر، آسمان کا سفر معراج کا سفر۔ اور سن لو یہ نبی کی زندگی کے سب سے اعلیٰ سفر، سب سے افضل سفر، سب سے بہتر سفر، اور ان دونوں سفروں کے لیے رفیق سفر بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ، رفیق سفر بھی کائنات کے سب سے اعلیٰ لوگ۔ آسمان کے سفر کے لیے آسمانوں کا سردار جبریل امین ساتھی بنایا گیا، اور ہجرت کے سفر کے لیے زمینوں کا سردار صدیق اکبر ہم سفر بنایا گیا۔ اللہ نے بھی بیان کیا، اللہ نے بھی بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر انسان اگر کوئی ہے تو صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے ہجرت کی رات نگاہ انتخاب بنو ہاشم کے کسی فرد اور اپنے قبیلے کے کسی انسان، اپنے کسی داماد، اپنے کسی عزیز پہ نہیں پڑی، بلکہ خداوند عالم کے حکم پر نگاہ انتخاب پڑی تو صدیق اکبر پہ پڑی رضی اللہ تعالی۔ اور اسی لیے ہم یہ کہا کرتے ہیں، تو ہم سے کیا بیان کرتے ہو کہ ہم تو علی کے ثنا خان اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ جو علی کی فضیلت کا منکر ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی، لیکن ذرا خدا لگتی تو کہو کہ علی کی منقبت میں یہ بیان کرتے ہو کہ ہجرت کی رات اس کے پاس نبی کا بستر تھا۔ ہم نے کہا اس کے فضائل کا کیا کہنا کہ جس کے پاس آج اس کا بستر ہے جسے رب نے کائنات کا تاجدار بنا کے بھیجا، لیکن ذرا انصاف تو کرو کہ جس کے پاس بستر ہے وہ تو بڑی فضیلت والا، اور لیکن جس کے پاس خود بستر والا ہے اس کی فضیلت کا کیا کہنا ہے؟ یہاں تو بستر ہے، اور غار ثور میں صدیق کی گود میں خود بستر والا ہے۔ تو لوگوں
میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود رب کائنات نے مومنوں کو یہ بتلایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں اگر کسی کا مقام ہے تو اس کا جس کو میں نے ہجرت کے لیے محمد کا ہم سفر بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے نبی یہ کائنات نے اپنا مومنوں کا رب کا تینوں کا اکٹھا عقیدہ بتلایا اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے یا واللہ والمومنون الا ابا بکر. سن لو مومن بھی نہیں مانتے, عرش والا بھی نہیں مانتا, فرش والے بھی نہیں مانتے, مانتے ہیں تو نبی کے بعد صرف صدیق اکبر کو مانتے ہیں محمد الرسول اللہ. اور نبی کے سارے صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا. چنانچہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب انصار سعد ابن عبادہ کو امیر المومنین بنانے کے خیال سے لے کر گئے اور فاروق کو, ابو عبیدہ ابن الجراح کو رضوان اللہ علیہ مجمعین علم ہوا, بھاگے ہوئے سقیفہ میں پہنچے, گفتگو ہوئی. لوگوں مہاجرین کے ہوتے ہوئے کوئی انصاری کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بن سکتا. لوگوں نے نبی کا نام سن کے گردن کو جھکا دیا. اب صدیق نے فاروق کے ہاتھ کو پکڑا, کہا فاروق ہاتھ بڑھاؤ, میں تیرے ہاتھ پہ محمد کی نیابت کی بیعت کرتا ہوں. فاروق کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا ابو بکر یار غار کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے اتفاق کیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا محمد کی خلافت کا حقدار نہیں بن سکتا. چنانچہ صحابہ کے اجماع سے صدیق اکبر کی بیعت ہوئی. اور آج لوگ کہتے ہیں خلافت چھین لی گئی. 10 دن محرم کے ہر روز ہم یہی سنتے رہے, خلافت چھین لی, خلافت چھین لی, خلافت غصب کر لی. ہم نے کہا کس نے غصب کی, کس کی غصب ہو گئی؟ غصب ہوئی ابو بکر نے غصب کر لی. ہم نے کہا تمہیں یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے کلمے میں پڑھا, ہم نے اپنی اذان میں سنا, اشہد ان علی ولی اللہ ولی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل, کہ بلا فصل خلیفہ یہ تھا اور باقی غاصب تھے. ہم نے کہا کہ خود علی نے بھی کبھی یہ کہا, ان سے پوچھا ہوتا جن کا نام لے کر ابو بکر کو غاصب قرار دیتے ہو, کبھی اس سے بھی پوچھو اس کا عقیدہ کیا ہے. تمہاری 4 کتابیں, سب سے قدیم حدیث کی کتاب کتاب الغارات سخوی کی, بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی, منتہی المقال مامکانی کی, منتہی الاعمال مرزا عباس کمی کی, چاروں نے لکھا کہ علی سے پوچھا گیا ابو بکر کی بیعت کے وقت تم کہاں تھے؟